ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت سورۃ الانعام کی 8ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت والجلال نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے لوگو ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بلا شبہ وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں سیجزون، تو ان قریب ان کو اس کی سزا دی جائے گی، بما کانوا یقترفون، جزا و سزا کا دن دور نہیں ہے۔ یہ قیامت تو وہ ہے جس وقت پوری کائنات کو غارت کر دیا جائے گا، تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا، آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ہو جائے گا، چاند، سورج، ستارے، سیارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، قان صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، یہ پوری کائنات کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، ایسا جیسے اسکیل رکھ کر کے اس میں یکسانیت اور موزونیت پیدا کر دی گئی ہو، اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ کوئی گڑا نہیں ہوگا، پوری دنیا چٹیل میدان کی طرح، کوئی درخت نہیں، کوئی گھر نہیں،
کوئی پہاڑ نہیں، کوئی سمندر نہیں، پوری دنیا کو چٹیل میدان کی طرح بنا دیا جائے گا۔ سیجزون، اللہ کہتے ہیں یہ جو جزا و سزا کا دن ہے، سیجزون، ان قریب آنے والا ہے۔ یہ قیامت تو وہ ہے جو پوری کائنات پر وارد ہوگی۔ یہ ایک بڑی قیامت ہے اور ایک چھوٹی قیامت ہے۔ چھوٹی قیامت حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جس آدمی کی موت آ گئی اس پر اس کی قیامت آ گئی۔ موت ہر آدمی کی قیامت ہے، ایک بڑی قیامت ہے، ایک چھوٹی قیامت ہے۔ جس آدمی کی موت آ گئی اس پر قیامت طاری ہو گئی، ختم ہوا، آدمی ختم ہو گیا۔ بڑی قیامت آنے والی ہے جس وقت پوری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ اللہ کی نافرمانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ نافرمانیوں کا تعلق ان ظاہری اعضاء سے ہے، اور کچھ نافرمانیوں کا تعلق دل سے ہے۔ دو قسم کے گناہ ہیں اور دونوں قسم کے گناہ حرام ہیں۔ دونوں قسم کے گناہوں اور نافرمانیوں سے آدمی کا دل تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر سے حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہری گناہ، جس کا ایک گناہ جیسے آنکھ کا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہوں کا سر چشمہ ہے۔ قرآن کریم نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لے تاکہ ان کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ ایمان والوں سے کہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ بعضوں نے اسے یوں جوڑا ہے، کہیے ایمان والے مردوں اور عورتوں سے، آگے بھی آ رہی آیت، کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ یہ مشورہ نہیں ہے، یہ حکم ہے، اور حکم بھی تاکیدی حکم ہے، تاکہ ان کی شرمگاہ محفوظ ہو جائے۔ اس لیے کہ جس کی آنکھ محفوظ نہیں ہے اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں ہے، جس کی آنکھ محفوظ نہیں ہے اس کی شرمگاہ خطرے میں ہے۔ اس لیے کہ جب نظر ناپاک ہوتی ہے تو آدمی کے خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں، اور جب خیالات ناپاک ہو گئے اس کے جذبات ناپاک ہو جاتے ہیں، اس کا دل تباہ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح پھر اس کے بعد اس کا اثر اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بڑھتے 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 آدمی وہ زنا کے دہلیز تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آنکھ کا گناہ زنا کی پہلی سیڑھی ہے، اس کی وجہ سے نیکیوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے کبھی کبھی تو ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں
کہ ایک مؤذن تھا، وہ اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھا۔ پہلے اذان دینے کے لیے لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، باہر اذان دینے کے لیے سیڑھیاں بنائی جاتی تھی، وہ مسجد کے چھت پر چڑھ کر کے اذان دیتے تھے اور چاروں طرف اس کی آواز گونجتی تھی۔ وہ اس طرح وہ گنبد کی طرح بنایا جاتا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے اس کی نظر پڑوس کے ایک عیسائی لڑکی پر پڑی۔ نظر پڑتے ہی دل فریفتہ ہو گیا۔ نظر میں وہ اثر ہے کہ کسی پر نظر پڑتی ہے تو دل فریفتہ ہو جاتا ہے، دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آنکھوں پر ہی روک لگانے کی کوشش کی گئی۔ یہ پہلی سیڑھی ہے، یہی آدمی رک گیا، آگے پھر بات چیت کرنے کا موقع بھی نہیں آئے گا، اس کی بات سننے کا موقع نہیں آئے گا، ملاقات کا موقع نہیں آئے گا، تعلقات آگے نہیں بڑھیں گے۔ دیکھے گا تو سلسلہ بڑھے گا آگے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس پر روک لگائی گئی کہ آدمی اپنی نکاح کو پاک رکھے۔ کہا وہ اذان دینے کے لیے سیڑھی پر چڑھا، نظر پڑی۔ لوگ کہتے ہیں نظر پڑ جاتی ہے، نظر پڑتی نہیں، نظر ڈالی جاتی ہے۔ ہاں اچانک نظر پڑ گئی تو ٹھیک ہے، اچانک کی نظر معاف ہے، اس پر گرفت نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے۔ لیکن آدمی دیکھنے کے بعد نظر کو جماتا چلے جائے اور گھورتا چلے جائے، اسی میں مصروف ہو جائے، اسی کے حسن و جمال میں غور و فکر کرنے لگے، اسی کا مطالعہ کرنے لگے، کیسے بال تھے، کیسی آنکھیں تھی، کیسا چہرہ تھا، کیسا لباس تھا، اسی خیالات کو بڑھاوا دینے لگے، اسی خیالات کو پکانے لگا، اسی خیالات کو جمانے لگا۔ یہ اختیاری بات ہوتی ہے۔ اس میں نوجوانوں کا میں سمجھتا ہوں 70-80% طبقہ مصروف ہے اور تباہ ہو چکا ہے اور تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اسی وجہ سے ان کو مذہب سے بیزارگی ہے، مذہب سے دلچسپی نہیں، اسی وجہ سے ان کو ذکر سے، تلاوت سے دلچسپی نہیں۔ کیوں؟ ایسا ایک نشہ اور بھوت سوار ہے ان کے دماغوں پر جس کی وجہ سے وہ ادھر آنا ہی نہیں چاہتے۔ ان کا دل ان کے پاس ہے ہی نہیں، ان کا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے، کسی اور لڑکی نے ان کا دل خرید لیا ہے، کسی اور لڑکی کے قبضے میں ان کا دل ہے، ان کا دل ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ شاعر کہتا ہے جب میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جب میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ شاعر کہتا، لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا، تلاوت کرتے ہیں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ عبادتوں کی حلاوت، گناہوں کی ایک یقینی سزا یہ دی جاتی ہے بندے کو دنیا میں، جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس نافرمانی کی نقد سزا اسے یہ ملتی ہے کہ عبادتوں کی جو لذت ہے، عبادتوں کی جو حلاوت اور مزہ ہے وہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور آدمی شکایت کر رہا ہے کہ مزہ ہی نہیں آتا۔ اس کو شاعر کہتا ہے جب میں سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ تیرا دل تو تیرے پاس ہے ہی نہیں، تیرا دل تو کوئی عورت چرا لے گئی، کسی اور لڑکی نے اس پر قبضہ جما لیا، کسی کا دل دکان میں اٹکا ہوا ہے، کسی کا دل گھر بنانے میں اٹکا ہوا ہے،
کسی کا دل کار خریدنے میں مشغول ہے، کسی کا دل کسی میں، کسی کا دل کسی میں مصروف ہے، اس کا دل اس کے پاس ہے ہی نہیں تو اسے کیا مزہ آئے گا؟ اس کا دل تو بیمار ہے۔ بیمار آدمی کو کیا مزہ آئے گا؟ میٹھا کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ بریانی کھانے میں کیا مزہ آئے گا؟ دوا پینے میں کیا مزہ آتا ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ذکر کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو مزہ ہی نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا اگر مزہ آئے تو غذا سمجھو، اگر مزہ نہ آئے تو دوا سمجھو۔ حضرت نے اشارہ دیا کہ عبادت تو مزے کی چیز ہے، جیسے بریانی مزے کی چیز ہے، میٹھا مزے کی چیز ہے، گوشت مزے کی چیز ہے، مچھلی بڑی لذت کی چیز ہے۔ مزہ آنے کی چیزوں میں مزہ نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل بیمار ہے یا دل مر ہی گیا ہے، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، اس کی حس مردہ ہو چکی ہے، اب کیا مزہ آئے گا اسے؟ مردہ آدمی کو کیا مزہ آئے گا؟ اشارہ دیا کہ دل مردہ ہے، اس لیے اسے دوا سمجھ کر استعمال کرتے رہو، چھوڑو نہیں۔ مزہ آئے نہ آئے کرتے رہو، ایک دن مزہ آئے گا، جب شفا ہو جائے گی تو مزہ بھی آنے لگے گا، لیکن تم چھوڑو نہیں، کرتے رہو کرتے رہو، لگے رہو لگے رہو، ایک دن مزہ آ ہی جائے گا۔ تو وہ آدمی چڑھا، اذان دینے کے لیے لڑکی پر نظر پڑ گئی، اس کے بعد اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا، شادی کی تمنا پیدا ہوئی۔ اس نے جو ہے اس کے باپ سے بات کی کہ مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا کہ اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو عیسائی بننا پڑے گا۔ اس نے کہا منظور ہے مجھے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ نظر سے شروع ہوا تھا سلسلہ، کہاں جا کر کے منتہی ہوا۔ اب اس دور میں اس بات کو سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔ کتنی مسلمان لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کی ایک بنیاد کیوں ایجوکیشن ہے، مخلوط تعلیم کا نظام۔ تعلیم غلط نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تم نہ پڑھاؤ، میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بناؤ، انجینئر نہ بناؤ، لیکن ایمان کا سودا کر کے تعلیم، اگر کہیں ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے، اخلاق کا سودا کرنا پڑتا ہے، کردار کا سودا کرنا پڑتا ہے، شرم و حیا کا سودا کرنا پڑتا ہے، نماز کا سودا کرنا پڑتا ہو، عقائد کا سودا کرنا پڑتا ہو، تو ایسی تعلیم کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تعلیم کی اجازت دیتا ہے، تعلیم کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ اسلام تعلیم کے سب سے زیادہ علم کو اہمیت دینے والا مذہب پوری دنیا میں اسلام کا مذہب ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا کہ جو وہ اپنے مذہب کی بھی پرواہ نہ کرو، اپنے عقائد کی بھی پرواہ نہ کرو، اپنے قرآن و حدیث کی پرواہ کیے بغیر وہ لڑکا جس سے تم شادی کرنے جا رہے ہو وہ عیسائی ہو تو بھی منظور ہے، یہودی ہو تو بھی منظور ہے، وہ غیر مسلم ہو تو بھی منظور ہے، وہ کسی اور مذہب کا بھی ہو، اس کے عقائد کیسے بھی ہو منظور ہے، اس کا اسلام روادار نہیں ہے۔ تو اس کے بعد لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مؤذن جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھا، اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ وہ اذان دینے کے لیے دوبارہ جب سیڑھیوں پر چڑھا تو پیر پھسلا اور گرا اور مر گیا۔ لوگ اس امید پر گناہ کرتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوان ہیں، جوان بھی کہیں توبہ کرتا ہے؟ ابھی تو کمانے کا زمانہ ہے، ابھی تو دنیا سے لطف اندوز ہونے کا زمانہ ہے، ابھی تو مزے لوٹنے کا زمانہ ہے، ابھی جسم میں طاقت ہے، پیسہ ہے، جوانی ہے، شباب ہے، نشہ ہے۔ اب یہ جوانی میں بھی کوئی توبہ کرتا ہے؟ توبہ تو بڑھاپے میں کیا جاتا ہے۔ توبہ کردن در جوانی شیوئے پیغمبر است،
کہتے ہیں کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا طریقہ ہے، پیغمبروں کا شیوا ہے، ورنہ تو جب یہ بھیڑیا بوڑھا ہو جاتا ہے نا وہ بھی توبہ کرتا ہے۔ بڑھاپے میں توبہ کرنا تو بھیڑیے کی عادت ہے، اور جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ کہ بات بہت دور نکل گئی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ کچھ ظاہری گناہ ہیں اور کچھ گناہ باطنی گناہ ہیں۔ اس میں یہ گناہ یہ آنکھ کا گناہ ہے۔ میں ہمیشہ ایسے موقع پر نقل کرتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا وہ جملہ بیانی ہی میں نقل کرنے کو بہت موجب برکت سمجھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جب کسی کی آنکھ اڑ جاتی ہے، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا اسے بھی دیکھا، کتنوں کو دیکھو گے، ہر ایک کا چہرہ الگ، ہر ایک کا ڈیزائن الگ، ہر ایک کا ناک اور نقشہ الگ، ہر ایک کا چہرہ الگ، ایک سے ایک بڑھ کر، ایک سے ایک ٹاپ، ایک سے ایک خوبصورت، ہر ایک کا ٹھپا الگ، اور کہے کہ ایک بار دیکھ لوں گا پھر توبہ کروں گا، یہ آخری لڑکی ہے پھر توبہ کروں گا۔ وہ آخری لڑکی آتی نہیں، زندگی کا آخری دن آ جاتا ہے۔ کہتا آج تو گناہ کر لوں گا، شام میں توبہ کر لوں گا، آج آخری ہے، اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ آخری آخری کہتے کہتے آدمی توبہ نہیں کرتا، اس کے زندگی کا آخری دن آ جاتا ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں یہ ایک درخت ان کے جو وہ گھر کے صحن میں تھا، چھوٹا سا پودا تھا، وہ یہ کہہ کر ٹالتا رہا آج اکھاڑ دوں گا، کل کاٹ دوں گا، آج کاٹ دوں گا، کل کاٹ دوں گا، یہ کہتے کہتے وہ ٹالتا رہا، درخت بڑھتا رہا، جڑیں پھیلتی رہی، مضبوط ہوتی رہی، مستحکم ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی، بڑھ بڑھ کے اس کی جڑیں پوری گاؤں میں پھیل گئی۔ پیپل کی درخت کی جو جڑیں ہوتی ہیں پورے گاؤں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اور درخت کو اکھاڑنے کا جو ارادہ رکھتا تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہ بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ شیطان کے باریک قید یہ ہوتا ہے، شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، شیطان یہ پٹی پڑھاتا ہے، بھائی جم کر ایک دن گناہ کر لو پھر توبہ کر لینا، ایک دن جم کر گناہ کر لو، جو ہوس ہے پوری کی پوری نکال لو پھر توبہ کر لینا۔ شیطان کا بہت باریک قید ہوتا ہے، وہ موقع ہی نہیں آتا، جڑ مضبوط ہوتے چلے جاتی ہے۔ جیسے بیڑی، آدمی جب بیڑی کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیت کرتا آج چھوڑوں گا کل چھوڑوں گا، ایک پی لوں گا کل چھوڑ دوں گا۔ حج کو جاتے وقت لوگ نیت کرتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ ہمیں نہیں پینا ہے، چھپ چھپ کے مکے مدینے میں بند کمروں میں ٹوائلٹ میں لوگ جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اور آج چھوڑوں گا کل چھوڑوں گا۔ تقاضا پیدا ہوتا ہے، 10 منٹ کو کھجلی ہوتی ہے۔ گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے کھجلی کی ہے، جتنا کھجاؤ گے اتنا مزہ آئے گا، جتنا کھجاؤ گے اتنا مزہ آئے گا، اور یہاں تک کہ زخم ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پہلی مرتبہ آدمی سگریٹ پیتا ہے نا تو کینسر نہیں آتا، یہ ایک عرصے تک آدمی سگریٹ پیتا ہے۔ اسی طرح آدمی یہ گناہ کرتے ہی فوراً سزا پکڑ نہیں آتی، گناہ کرتا ہے، سمجھنے کا موقع دیا جاتا ہے، ڈھیل جاتی ہے، لیکن آدمی متوجہ نہیں کرتا، مسلسل لاپرواہی برتتا ہے تو پکڑ اللہ کی جب آتی ہے پھر آدمی اپنے آپ کو چھڑا نہیں پاتا۔ سزا گرفت نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تم سے بے خبر ہے، غافل ہے، نہیں، اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے، مناسب وقت پر سزا دیتا ہے، سنبھلنے کا اللہ موقع دیتا ہے۔ تو یہ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جب آدمی کی نظر اڑ جاتی ہے، یہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا، فونوں کا استعمال اس وقت تو اسمارٹ فون ہے، گھر گھر جیب جیب فون، اس فون نے کتنے گھر تباہ کر دیے، ہر لڑکی کے پاس فون، ہر بچے کے پاس فون، چھوٹے کے پاس بڑے کے پاس۔ پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ اپنے کاروبار سے دکان سے فارغ ہو کر گھر آتے تھے، بیوی سے باتیں کرتے، بچوں سے باتیں کرتے،
دل بہلاتے، مل بیٹھ کر کھاتے، سب مل کر بیٹھتے، کچھ اپنے دل کا دکھ درد سناتے، کچھ ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی. گھر جنت کا نمونہ تھا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، وہ بھی ایک ہی صوفے پر بیٹھا ہے، وہ اپنے فون میں مشغول ہے، وہ اپنے فون میں مشغول ہے، وہ اپنے باپ اپنے فون میں مشغول ہے، بیوی اپنے فون میں مشغول ہے، بچے اپنے فون میں مشغول ہے. ہر آدمی اپنی دنیا میں گم ہے. اس فون نے ساری دنیا کو ایک جگہ جمع کر دیا، لیکن جو لوگ ایک جگہ جمع ہیں وہ ایک جگہ ہو کر بھی اتنے دور ہیں جیسے ایک امریکہ میں ہے، ایک ہندوستان میں ہے. آپس میں کوئی رشتہ نہیں، کوئی بات چیت نہیں. عرصہ ہو جاتا ہے اپنی دل کی بات کر کے، اس کے دل کی بات اس کے دل میں رہ جاتی ہے، اس کے دل کی بات اس کے دل میں رہ جاتی ہے. ہر آدمی باہر کی خبروں میں الجھا ہوا ہے اور گھر والوں کی جو ہے وہ خبر لینے سے بے خبر ہو گیا ہے. اس کے جو نتیجے ہیں وہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی بات ہمیشہ میں سنایا کرتا ہوں، اور اس وقت اس گناہ نے بڑا ایک لمبا چوڑا سلسلہ چل پڑا ہے اس گناہ کا. حضرت فرماتے ہیں جب آنکھ اڑ جاتی ہے کسی کی، ساری دنیا کے درویش مل کر کے اس کی دل کی اصلاح نہیں کر سکتے. لوگ چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، بزرگوں سے بیعت بھی ہوتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ بھی کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمیں بزرگوں سے فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ کیسے ہوگا؟ جب آدمی ان کے تعلق کی خیانت کرے گا، آدمی اپنے گناہ کو چھپائے گا، اپنی بیماری نہیں بتائے گا، ڈاکٹر کیا علاج کرے گا؟ ساری دنیا کے درویش مل کر کے اس کی دل کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں. اور جس کی آنکھ جھک جاتی ہے، جس کی آنکھ جھک جاتی ہے، کہتے ہیں ساری دنیا کے شیطان مل کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. اب سمجھ میں آتا ہے آپ کو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزانہ اخلاق، جس میں لکھا گیا ہے کہ حضور جب راستہ چلتے تو نظر جھکی ہوئی ہوتی تھی. حضرت عائشہ کی رپورٹ ہے حضور اتنے شرمیلے تھے، اتنے شرم و حیا کے مالک تھے. کہتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی کی میں جتنی حیا ہوتی ہے، کنواری لڑکی میں جتنی حیا ہوتی ہے، کہتے ہیں اس سے زیادہ حضور شرمیلے تھے. ایک مرتبہ کنویں کے مینڈ پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو حضور کا جو تہبند تھا وہ ذرا پنڈلی سے اونچا تھا. حضور بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو حضور نے وہ تہبند بھی نیچے کر لیا، اور یہ فرما کر حضور نے نیچے کر لیا تہبند کہ حضرت عثمان غنی کی حیا سے مجھے حیا آتی ہے. اس وقت حضور نے فرمایا کہ امت کا سب سے باغیرت انسان میں ہوں، اور اللہ میرے سے بھی زیادہ باغیرت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا النظر سهم من سیام ابلیس مسموما. فرمایا کہ نظر شیطان کی زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. زہر کھائے گا مرے گا، زہر کھائے گا مرے گا، ختم. اس کو روحانی اعتبار سے اس کی موت ہو گئی ہے، روحانی اعتبار سے وہ آدمی مر گیا ہے. تو ظاہری گناہ میں سب سے پہلے سرے فہرست اس وقت یہ آنکھ کا گناہ ہے. لوگ چچازاد بہنوں سے پردہ نہیں کرتے، پھوپھی زاد بہن کو کہتے ہیں بہن ہے، خالہ زاد بہن کو کہتے ہیں بہن ہے، ماموں زاد بہن کو کہتے ہیں بہن ہے. بہن ہے اس میں کیا ہے؟ لیکن ہے نامحرم. خالہ زاد بہن سے شادی ہو سکتی ہے، پھوپھی زاد بہن سے شادی ہو سکتی ہے، ماموں زاد بہن سے شادی ہو سکتی ہے، چچا کی لڑکیوں سے شادی ہو سکتی ہے. تم اگر بہن ہے تو خیر خواہی کرو، ہمدردی کرو، ان کو نفع پہنچاؤ، لیکن بہن ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ بے پردگی کرو. بڑے بڑے شریف گھرانوں کی عزت
پردوں پر لگ گئی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر اسلامی طریقے پر پردہ کرتا ہو اور وہاں فتنے برپا ہو. ایسی ایک مثال بھی دنیا نہیں پیش کر سکتی. جہاں بے اصولی ہوئی، جہاں بے پردگی ہوئی، سمجھ لو فتنے کا بیج بو دیا گیا ہے. لوگ بھابھیوں سے پردہ نہیں کرتے، لوگ مامی سے نہیں پردہ کرتے، دیور اپنے بھابھی سے پردہ نہیں کرتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور دیور سے بھی پردہ ہے؟ اس لیے کہ وہ تو گھر میں رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا الحم الموت، دیور تو موت ہے، موت. اگر پردے کا اہتمام مشکل ہے تو چاہیے کہ وہ اپنا گھر الگ کر لے، اور وہ اپنا گھر الگ کر لے، آپس میں محبت رکھے، بھائی چارگی رکھے، تعلقات مضبوط رکھے، خیر خواہی رکھے اور ایک دوسرے کے کام آئے. لیکن پردے کے اہتمام کے لیے وہ اپنا گھر الگ کر لے. لوگ سالی سے پردہ نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے فتنے فساد کی پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے. اجنبی لڑکی کو اتنی آسانی سے آدمی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. سالی تو گھر میں رہتی ہے، بھابھی تو گھر میں رہتی ہے، چچا زاد، مامو زاد اور پھوپھی زاد اور خالہ زاد بہنوں کے سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. فتنوں کا یہاں زیادہ خطرہ ہے، یہاں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اسلام نے چاروں طرف سے سوراخوں کو بند کر دیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آنکھیں، یہ عورتوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عورتیں یہ مردوں کا شیطان کی جال ہیں پھانسنے کے لیے. شیطان کا سب سے مضبوط طاقتور جو کبھی قطع نہیں کرتا وہ جال عورتوں کا جال ہے. مختلف جال ہیں شیطان کے، یہ ایک جال، مضبوط جال وہ شیطان کا وہ عورتیں ہیں. وہ جب پھینکتا ہے عموماً قطع نہیں کرتا، اچھے اچھے لوگ اس میں پھنس جاتے ہیں. اس لیے ان سے بات کرنے سے منع کیا گیا. بات کا مرحلہ تو بعد میں آتا ہے. ان کو دیکھنے تک سے منع کیا گیا، بات کرنے سے، ان کے لگائے ہوئے خوشبو کو سونگھنے سے منع کیا گیا، تنہائی میں بیٹھنے سے منع کیا گیا. چاہے بزرگ نے فرمایا کہ قرآن پڑھانے والا حسن بصری جیسا سید التابعین ہو، اور رابعہ بصریہ جس کے تقوی کی دنیا قسم کھاتی ہے، جس کے پرہیزگاری پر پوری دنیا کو ناز ہے. کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو، اس وقت بھی شیطان کے خطرے سے مامون ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے. ظاہری گناہ تو یہ کیا ہے، اور یہ گناہ کان کا گناہ ہے. ظاہری گناہوں میں یہ گناہ کان کا گناہ. حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ کانوں سے گانے سنتے ہیں، اور بھی معلوم نہیں کیا کیا سنتے ہیں لوگ. حدیث میں فرمایا الغنا ينبت النفاق فی القلوب، گانا دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق کا بیج بو دیتا ہے. لوگ گانے سن رہے ہیں، نفاق بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے. نفاق ایک دن پورے دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے. لوگ چغلی سنتے ہیں، لوگ غیبتیں سنتے ہیں. غیبت جس طرح کرنا گناہ ہے، غیبت کا سننا بھی گناہ ہے. آپ کہیے کہ بھائی یہ کان غیبت سننے کے لیے اللہ نے نہیں دیے، یہ کان تو اللہ نے قرآن سننے کے لیے دیے ہیں. یہ کان اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ نبی کی نعت سننے کے لیے دیے ہیں. یہ کان اچھے بیانات سننے کے لیے اللہ نے دیے ہیں، اچھی اچھی نصیحتیں سننے کے لیے اللہ نے یہ کان دیے ہیں. کان کے ان سوراخوں سے نفاق کا زہر دل میں جاتا ہے اور دل کو سڑا دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. ظاہری گناہ تو یہ بھی ہے،
اور یہ گناہ ظاہری گناہوں میں ایک گناہ زبان ہے، زبان سے بے شمار گناہ صادر ہوتے ہیں. یہ گناہ جھوٹ کا گناہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بدبو نہیں آتی. بدبو اس لیے نہیں آتی کہ ہماری حس مردہ ہو چکی ہے، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. آتی ہے بدبو، ہم کو نہیں آتی، فرشتوں کو آتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جھوٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیتے ہیں لوگ، اور جھوٹی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں اس نے انجینئرنگ پاس کر لی ہے، ہاں اس نے فلاں ڈگری پاس کر لی ہے. صلاحیت ہو تو تصدیق کرنے میں مذاکرہ نہیں ہے. اخلاق کا تمہیں اچھا اندازہ ہے، اس کے بارے میں پوری معلومات ہیں، تو تمہیں تصدیق کرنے کی کوئی جو ہے تصدیق نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اگر معلوم نہ ہو تو جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی تصدیق کرنا اور غلط سرٹیفکیٹس کو جاری کرنا خیانت ہے. یہ بھی جھوٹ میں داخل ہے. اس طرح جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، جھوٹ قلم سے بھی بولا جاتا ہے، جھوٹ اشاروں سے بھی بولا جاتا ہے. لوگ زبان سے چغلی کھاتے ہیں، ادھر کا ادھر لگا دیا، ادھر کی بات ادھر لگا دی، دونوں میں لڑا دیا، آگ لگا دی، دونوں میں جو دشمنی پیدا کر دی، میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا، دو گھروں کو توڑ دیا، دو خاندانوں کو توڑ دیا، دو جماعتوں میں اختلاف پیدا کر دیا. یہ اس کو دیکھو تو اس کو نہیں ہوتا، اس کو دیکھو تو اس کو نہیں ہوتا. غیبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، غیبت کا دور ہے یہ. الغیبت اشد من الزنا. حضور نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس لیے کہ آدمی زنا کرنے کے بعد آدمی پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے. غیبت کرنے کے بعد آدمی کے اندر بڑائی کے جذبات جو ہے وہ انگڑائیاں لینے لگتی ہیں. میں بڑا، وہ خراب، میں اچھا، یہ برا، میرے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے. اور لوگ تو یہ کہتے ہیں بھائی میں تو اس کے منہ پر بولنے بھی تیار ہوں، اس کے سامنے بولنے تیار ہوں، یہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. منہ پر کسی کو بولنے سے وہ غیبت جائز نہیں ہو جاتی. پیٹھ پیچھے لوگ بول رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں. حضرت جنید بغدادی ایک مرتبہ نکلے تو دیکھا ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے. حضرت جنید بغدادی کے دل میں بات آئی کہ گھوڑے پر سوار ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، کتنا برا انسان ہے، کتنا بے مروت انسان ہے. گھوڑا بھی ہے، گھوڑے پر سوار ہے، بھیک مانگ رہا ہے. بات آئی، گئی، وہ چلے گئے. اس کے بعد جب واپس آ کر کے وہ سو گئے تو خواب میں کوئی آدمی جو ہے ان کو ایک برتن میں کوئی چیز پیش کرتا ہے اور سرپوش سے وہ چھپا ہوا ہے، کپڑا اسے ڈھکا ہوا ہے، ان کے سامنے پیش کیا گیا. جب وہ کپڑا ہٹایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ اس میں خنزیر کا گوشت ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ، خنزیر کا کچا گوشت ہے، کھاؤ. انہیں کہا میں کیسے کھاؤں؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے یہ حرام ہے، اور تم نے جو کل اس گھوڑے والے کی غیبت کی وہ حرام نہیں ہے، کل تم نے جو سور کا گوشت کھایا وہ حرام نہیں ہے. حدیث پاک میں، قرآن پاک میں ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. کوئی آدمی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے. یہ زبان غیبت کرنے کے لیے نہیں، یہ زبان گھر توڑنے کے لیے نہیں، یہ زبان چغلی کھانے کے لیے نہیں، اختلافات پیدا کرنے کے لیے نہیں. یہ زبان تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے، درود شریف کے لیے، استغفار کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، حدیث کی تشریح کے لیے، کتاب و سنت کی خدمت کے لیے دی گئی ہے. یہ غیبت کے لیے نہیں ہے. غیبت بہت بڑا گناہ ہے. قرآن نے کہا ایحب احدکم، کیا تم میں کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. فَقَرِیتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم. پتا چلا
غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے غیبت دل سے بھی ہوتی ہے. غیبت جس طرح زبان سے ہوتی ہے غیبت دل سے بھی ہوتی ہے. یہ گناہ تو زبان کا یہ ظاہری گناہوں میں سے یہ گناہ یہ زبان کا گناہ ہے. غیبت ہے، چغلی ہے، جھوٹ بولنا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہاتھ سے آدمی ظلم کرتا ہے، یہ بھی ظاہری گناہ ہے. وہ آدمی جو ہے وہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانک لیتا ہے کپڑے سے، یہ بھی ظاہری گناہ ہے. اور اسی طرح آدمی نے بال بنائے، وہ غیر قوموں کی مشابہت میں بنائے، یہ ظاہری گناہ ہے. ایک آدمی نے ریشم کا لباس پہن لیا، یہ ظاہری گناہ ہے. اور ایک آدمی نے ایسا لباس پہنا کہ اس کے گھٹنے کھل گئے، ٹخنے ڈھک گئے، گھٹنے کھل گئے. لوگ چڈی پہن کر گھوم رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے لوگ. اور لڑکے پہلے پہنتے تھے، اب لڑکیاں بھی. کیا بے حیائی کا دور آ گیا ہے. یہ سب ظاہری گناہ ہیں اور لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ سب ظاہری گناہ ہے. ان سب سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو قرآن کریم نے کہا تھا، میں نے آیت پڑھی تھی، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَا، ظاہری و باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ گناہ دل سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں. دل ہے تو ایک، لیکن بے شمار گناہ ان سے متعلق ہوتا ہے، بے شمار گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں. جیسے میں نے اشارہ دیا پہلے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے خیالات پکارے، لڑکیوں کے مطالعے میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان نامحرم سے بات کرتی ہے تو یہ زبان کا زنا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے ہاتھ کا زنا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے، پیر چلتے ہیں یہ پیروں کا زنا ہے. حدیث میں ہے والقلب یزنی ویشتہی، دل بھی زنا کرتا ہے. دل کا زنا یہ ہے کہ اجنبی لڑکیوں کے خیالات پکا رہا ہے، اسے جما رہا ہے، ان خیالات کو بڑھاوا دے رہا ہے. دل خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا، سڑ گیا. اسی طرح دل کی بھی حدیث قرآن کریم میں ہے فی قلوبہم مرض، دل کی بھی بیماری ہوتی ہے. شہوت دل کی بیماری، ریاکاری دل کی بیماری، تکبر دل کی بیماری. ریاکاری لوگ عبادتیں کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، لوگ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرتے، مسجد بناتے ہیں، مدرسہ بناتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، غریبوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا خدمات ہیں، عبادتیں ہیں، اور بے شمار قسم کی صدقہ و خیرات کرتے ہیں. لیکن اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں میں واہ واہ ہو. مجھے یاد آ گیا ایک واقعہ، حضرت عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جلیل القدر خلیفہ، جن کو حضرت تھانوی صدیق فرمایا کرتے تھے. صدیقیت ولایت کا اعلیٰ درجہ ہے، صدیقیت ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے، نبوت کے قریب درجہ ہے. کہتے ہیں کہ ایک عورت کی شادی ہونے جا رہی تھی، اس کو سوارا جا رہا تھا، اس کو کپڑے پہنائے جا رہے تھے، مہندی لگائی جا رہی تھی، زیورات پہنائے جا رہے تھے. ماں باپ، اس کی بہنیں، اس کے رشتہ دار، اس کی سہیلیاں جب بنا سوار کر فارغ ہو گئے، اچانک دیکھا شادی کے دن وہ لڑکی رونے لگی. تو بڑی حیرت ہوئی والدین کو. والدین نے پوچھا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے. وہ روتی روتی کمرے میں چلی گئی. تو سہیلیاں نے اس سے پوچھا بھائی بات کیا ہے، کیا تمہیں رشتہ منظور نہیں ہے؟ جب رشتہ کرو تو ذرا معلوم کر لیا کرو اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے. زبردستی ناپسندید کیا، ایک لڑکی کو رشتہ پسند نہیں ہے، وہ لڑکا پسند نہیں، زبردستی باندھ دیا.
اب 1 مہینے کے بعد طلاق و خلا کا واقعہ پیش آ رہا ہے. باپ اپنی جمانا چاہتا ہے, ماں اپنی چلانا چاہتی ہے. بیک لڑکے کے تعلقات ہو گئے, چلو تعلقات نہیں ہونا تھا, ہو گئے. اب اس نے تعلقات توڑ کر دوسری جگہ رشتہ کر دیا. اب لڑکی گھر سے بھاگ گئی. اب میں نہیں جانا چاہتا ہوں تفصیلات میں. کل شادی کرنے سے پہلے ایک بات اپنی بیٹیوں سے پوچھ تو لیا کرو. اس لڑکی نے کہا نہیں مجھے رشتہ منظور ہے, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو گیا. سوال یہ پیدا ہو گیا کہ لوگ خوش ہو رہے ہیں, بہنیں, میرے والدین, سہیلیاں, رشتہ دار خوشیاں منا رہی, میرا نکاح ہونے والا ہے. میرے ذہن میں اچانک یہ سوال پیدا ہوا کہ جس کے لیے مجھے بنایا اور سنوارا جا رہا ہے, اگر اسے پسند نہ آئی تو, اگر اسے پسند نہ آئی, یعنی شوہر کو اگر میں پسند نہ آئی تو کیا ہوگا؟ تمہارا خوش ہونا کیا کام دے گا؟ عبد الغنی پھول پوری کہتے ہیں ہر مسلمان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا چاہیے کہ یہ عبادتیں, یہ خدمتیں, یہ میرا علم, یہ میری دین کی دعوت, یہ میرا بیان, یہ میری محنتیں, یہ میری تہجد, یہ میرا ذکر, لوگ واہ واہ میری بزرگی کا چرچا ہے, میرے تقوی کا ڈنکا بج رہا ہے, میرے علم پر لوگ واہ واہ کر رہے ہیں, وہ مسجد بنا دی, کتنا سخی انسان ہے, وہ کتنا علم والا ہے, کتنا بڑا عالم ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے, قیامت کے میدان میں, میدان محشر میں اگر اللہ یہ کہہ دے کہ تمہارا اس میں سے کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے, تب کیا ہوگا, تب کیا بنے گا؟ اس لیے ہر آدمی کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے. دل کی سب سے بڑی بیماری, دوسری بڑی بیماری جو کینسر سے بھی بڑی, ہارٹ اٹیک سے بھی بڑی, اور اس سے بھی بڑی بڑی بیماریاں ہیں, وہ بیماری ہے تکبر کی. تکبر کی بیماری بہت بڑی بیماری ہے. تکبر تو کفر کی بھی بنیاد ہے. تکبر تو کفر کی بھی بنیاد ہے کہ یہ لوگ حقیر سمجھے, یہ حقیر ہے, میرا علم بہت بڑا, میں سب سے بڑا, میرے سے بڑا کوئی نہیں, میرے سے افضل کوئی نہیں. سامنے والے کی حقارت دل میں لایا گیا کام سے. سب سے پہلے یہ گناہ شیطان سے سرزد ہوا. ابا واستکبرا, اس نے اللہ کے سامنے, آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا, اور وہ انکار تکبر کی بنیاد پر کیا. پتا چلا کہ تکبر کفر کی بھی بنیاد ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے. اس کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں. اب پھر میں وہاں آتا ہوں جہاں آیت میں نے پڑھی تھی. اللہ کہتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں سے بھی بچو, باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. ہر گناہ بڑا خطرناک ہے, ہر گناہ تباہی کا پیش خیمہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ظاہری باطنی ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.